رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان اجمعین۔ سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد انور کا مفہوم ہے کہ جب بھی درود پڑھا کرو تو پورا درود پڑھا کرو، کٹا ہوا درود نہ پڑھا کرو۔ اور پھر اس کی تفصیل میں فرمایا اس کا خلاصہ و مفہوم یہ ہے کہ مکمل درود وہ ہے جو سرکار پر بھی پڑھا جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر بھی پڑھا جائے۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ الصلوۃ والسلام پیش کریں۔ الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، سلسلہ علم و ادب میں آج کی نشست کا عنوان راکب دوش مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ، تنویر مصطفیٰ، عکس جمال مصطفیٰ، حضور پرنور سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر جلیل ہے۔ چونکہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری منگل کے دن سرکار سیدنا امام حسن کریم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اقدس ہوئی، تو 15 رمضان المبارک آپ کا یوم ولادت شریف ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے اور پیارے نواسے ہیں۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شہزادے ہیں۔ حضور مخدومہ کریمہ سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ سرکار بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم کے نور چشم ہیں۔ آپ کی جب ولادت اقدس ہوئی تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو تحنیک، جسے ہم گڑتی اور اردو میں گٹھی کہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ اور ایک قول کے مطابق یہ گڑتی تحنیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب اقدس کی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ کریم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک کانوں میں اذان پڑھی۔ اور آپ کے نام نامی اسم گرامی کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے استفسار فرمایا کہ صاحبزادے کا کیا نام رکھا ہے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی اجازت کے بغیر میں نام نہیں رکھ سکتا۔ تو فرمایا کہ ہم یہ معاملہ اللہ کی ذات پہ چھوڑتے ہیں۔ چنانچہ رب کے دربار سے حضرت سرکار امام حسن مجتبیٰ کا نام نامی اسم گرامی عطا ہوا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بھی تاریخ الخلفاء میں ایک روایت لکھی جس کا مفہوم یہی ہے کہ حسنین کریمین دونوں کے مبارک نام جنت سے آئے ہیں، اور ان سے پہلے یہ مبارک نام کسی کے نہیں ہوئے۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ نام عرشوں سے آتا ہے، گڑتی حضور لعاب اقدس کی عطا کرتے ہیں، کانوں میں اذان خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں، اور پھر 7ویں روز ان کے سر انور کے مبارک بال اتار کر ان کے ہم وزن چاندی صدقہ کی گئی، اور حضرت سرکار امام حسن کریم علی جدہ الکریم و علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عقیقہ بھی خود رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، اولاد کی تربیت میں ماں باپ کا گہرا اثر ہوتا ہے، گھر کے اندر دادا دادی یا نانا نانی موجود ہوں ان کی صحبتوں کا اثر ہوتا ہے، پھر اولاد کے فضل و کمال کے اندر گڑتی کا اثر ہوتا ہے، پھر اولاد کی شرافت و بزرگی میں ماں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے۔ ان تمام جہتوں سے حضور امام حسن کریم کی ذات پاک کو دیکھیے تو لفظ نظر نہیں آتے کہ کن الفاظ کے ساتھ اس عالی جناب میں بندہ منقبت پیش کرے، ہدیہ عقیدت پیش کرے، اور ان کے اوصاف اور ان کی عظمت کو کن الفاظ کے ساتھ بیان کرے کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ حق ادا ہو گیا، جبکہ حق یہی ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ پہلی اولاد ہیں مولا مرتضیٰ کے آنگن میں۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ کے فضائل، کمال، شان، عظمت کا ایک بہت بڑا ایسا پہلو ہے
کہ جس میں کوئی ان کی مثل نہیں، اور وہ یہ ہے کہ سر انور سے سینہ پر نور تک آپ کامل شبیہ تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی۔ کثیر ائمہ حدیث نے اس کو اپنی کتب کے اندر نقل کیا کہ سر انور سے سینے تک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن جمال، سرکار کے لب و رخسار، حضور کے سر انور، زلفہائے عنبریں، حضور کی چشمان اقدس گوشہائے پر نور، سرکار کے دہن مبارک، حضور کے سینہ اطہر الغرس، وہ اوصاف، وہ حسن و رعنائی کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہ کمال درجے کا حسن اللہ رب العزت نے سرکار امام حسن کریم کو عطا فرمایا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھا کر امیر المومنین امام المتصدقین سیدنا ابو بکر صدیق العتیق خلیفہ اول بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اور ساتھ مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے۔ گلی میں سرکار امام حسن کریم بچوں میں کھیلتے ہوئے پائے گئے۔ سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر نے شبیہ مصطفیٰ سرکار امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا، آپ کے رخساروں کو بوسہ دیا اور کندھوں پر بٹھایا، اور مولا علی بھی ساتھ چلتے رہے، صدیق پاک بھی چلتے رہے، اور چلتے چلتے شہنشاہ صدق و صفا نے حضرت امام حسن مجتبیٰ سے کہا، میرا باپ تم پہ قربان، تمہاری حسین صورت میرے بھائی ابو الحسن علی سے نہیں ملتی، بلکہ تمہاری حسین صورت میرے محبوب، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جمال اقدس سے ملتی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں صدیق پاک یوں حسن حسن بیان کرتے رہے، اور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسکراتے رہے۔ یہ آپ کے حسن و جمال کا عالم ہے۔ سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پاک اور ان کے فضائل و مناقب میں کثیر احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ایک گود کی طرف، جس کو کہتے ہیں ران پر بٹھانا، گود کی ایک طرف مجھے بٹھا لیتے اور ایک طرف سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو بٹھا لیتے، اور پھر سرکار ہمیں اپنے سینے سے لگاتے، اور پھر آپ یوں کہا کرتے، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، بے شک میں ان دونوں پہ رحم کرتا ہوں۔ یہ یقیناً جس طرح سرکار امام حسن پاک کو یہ خصوصیت حاصل ہوئی، اس دعا کا فیض حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی یہ خیرات حضور کی چوکھٹ سے عطا ہوئی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، اس حال میں کہ حضور کے مبارک کندھوں پر سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ رونق افروز تھے، اور حضور کے لبہائے اقدس پر یہ بات تھی، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، حضور کے کندھوں پہ سواری یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی ان شہزادوں پہ کمال شفقت بھی ہے، اور ساتھ سرکار کا یہ اللہ کے دربار میں عرض کرنا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ ایک حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، امام احمد بن حنبل نے اسے روایت کیا، ابن کثیر نے اسے البدایہ میں لکھا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سرکار امام حسن کریم کے بارے میں فرمایا، اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے الہی تو اس سے بھی محبت فرما۔ للہ الحمد کہ ہم غلامان امام حسن حسین رضی اللہ عنہما کہ اللہ رسول کا کرم ہے کہ مالک کریم نے ہمیں اہل سنت کی حسین سلک میں رکھا، اس حسین سلسلے کے اندر رکھا جہاں حضرات اہل بیت اعظام و حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی عقیدتیں اور محبتیں ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کے سینے اور دل حضور کی نسبتوں کے بغض سے پاک ہیں، اور یہ مالک کریم کا عطیہ ہے، اس کی عطا ہے کہ اس مہربان نے ہمیں سرکار علیہ السلام کی نسبتوں کی محبت عطا فرمائی۔ تو سرکار امام حسن مجتبیٰ کا جو محب صادق ہے اس کے لیے یہ کتنی بڑی دعا ہے کہ مولا تو حسن سے بھی محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ ایک اور بڑی ایمان افروز حدیث شریف حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ
میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی معیت و رفاقت میں بازار میں جا رہے تھے، اور واپسی پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا و بارکہ وسلم کے آستانہ پاک کے دروازے پر رونق افروز ہوئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام استفسار فرما رہے تھے، آواز دے رہے تھے حضرت امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلاۃ والسلام کو، لیکن دروازے سے وہ باہر تشریف نہ لائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آگے تشریف لے گئے اور مسجد پرنور میں رونق افروز ہوئے۔ اسی دوران سرکار امام حسن مجتبیٰ دوڑے دوڑے نانا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو تاخیر ہوئی تھی اس کا سبب یہ تھا کہ حضور مخدومہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام حسن کو تیار کر رہی تھی، جیسے مائیں پیار سے بچوں کو کنگھا کرتی ہیں اور ان کو تیار کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے نانا پاک کے پاس جانا ہے، تو حضور سیدہ پاک ان کو تیار کر رہی تھی، اس وجہ سے یہ کچھ دیر کے لیے اس میں تاخیر ہو گئی۔ بہرحال امام حسن پاک حاضر بارگاہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے مبارک سینے سے لگا لیا، اور دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے، اور یہ ہر روز ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے حبیب اقدس علیہ السلام نے امام حسن کو سینے سے لگا کر یہ فرمایا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو اس سے محبت کرے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ الحمدللہ علی ذالک، کتنا بڑا انعام، کتنی بڑی نعمت۔ پہلی حدیث میں تھا الہی تو اس سے محبت فرما، جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما، اور اس حدیث میں ہے کہ میں امام حسن سے محبت فرماتا ہوں، اور وہ بھی ہمارا پیارا ہے جو ان سے محبت کرتا ہے۔ الحمدللہ، اہل محبت دونوں جہانوں میں نہال ہیں، خوشحال ہیں، اور نجات ان کے دامن سے جڑی ہوئی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کریموں کی محبت میں جینا اور انہی کی محبت میں مرنا نصیب فرمائے۔ اچھا، پھر اسی طرح کی ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ واقعہ اس سے الگ ہو، اور یہ صحاح کے اندر بھی موجود ہے کہ بازار کے بعد حضور علیہ السلام مخدومہ کریمہ کے ہاں رونق افروز ہوئے، اور فرمایا کہ شہزادہ ہے، بچہ ہے، تو اتنے میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دروازے سے باہر آئے، حضور علیہ السلام نے ان کو گلے سے لگایا، اور یہاں بڑی کمال کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو سینے سے چمٹانے کے بعد اپنا دہن اقدس ان کے دہن اقدس پہ رکھ دیا، اور کمال شفقت فرماتے ہوئے بوسے عطا فرمائے، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے وہی دعا فرمائی جو دیگر مقامات پر ہے کہ الہی میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرماتے تھے کہ جب بھی میں حضرت امام حسن پاک کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، یا میں رو پڑتا ہوں، اس لیے کہ مجھے وہ منظر یاد آ جاتے ہیں جو میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہوئے دیکھا۔ اور یہی بات تھی کہ ایک مرتبہ حضور پرنور سرکار سیدنا امام کریم علی جدہ الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مبارک قدموں پر مٹی لگی ہوئی تھی، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہزادہ عرش مقام کو اٹھایا، اللہ اکبر کبیرہ، اور اپنی آستین مبارک سے سرکار امام حسن کے قدمین شریفین کی لگی ہوئی گرد کو صاف کیا۔ حضرت سیدنا امام کریم نے اپنے قدم ہٹائے اور کہا چچا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا شہزادے آپ مجھے نہ روکیں،
آپ منع بھی کریں گے تو میں ایسا ہی کروں گا، آپ کی شانیں جو میں جانتا ہوں، اگر سب اہل مدینہ جان جائیں تو کوئی آپ کو زمین پہ قدم رکھ کے نہ چلنے دے، بلکہ سب آپ کو کندھوں پر اٹھائے پھریں۔ سبحان اللہ الکریم و سبحان اللہ العظیم۔ یہ تھا حضرات صحابہ کرام کا ان پاک ذاتوں کے ساتھ محبت کا انداز، اور یہ شان ہے حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جد الکریم و علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جس نے حسنین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے معاذ اللہ ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس نحوست بغض سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کریموں کی محبت ہی سے بہرہ مند رکھے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے یہ حدیث مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بڑا حسین منظر تھا کہ رحمت عالم علیہ السلام گلی سے تشریف لا رہے ہیں، اور شانہ اقدس پر ایک طرف سرکار امام حسن اور دوسری طرف سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے مبارک شانوں پہ سوار تھے۔ اور اس منظر کی مزید آپ کہہ لیجئے کہ رونق اور چمک اور خوشبو، اور جس کو کہتے ہیں ایک دیدنی نظارہ، وہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کبھی امام حسن کے چہرے کو بوسہ دیتے اور کبھی سرکار امام حسین کے چہرہ انور کو بوسہ دیتے، اور یوں اسی حالت میں راوی بیان کرتے کہ ہم حضور علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب ان حضرات کے پاس پہنچے تو حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک صاحب نے عرض کی، آقا بڑی محبت فرماتے ہیں آپ شہزادوں سے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ کیا شفقتیں ان کو عطا ہوئی ہیں، ایسا پروٹوکول، ایسی شاہی کس کے مقدر میں اور کس کے نصیب میں سوائے ان پاک ذاتوں کے، اور کیا شانیں ہیں ان شہزادوں کی۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شہزادوں کا جو لفظ ہے وہ سجدہ ہی ان ذاتوں پر ہے، امامین کریمین کی مبارک ذاتوں پر۔ ایک اور بڑی ایمان افروز روایت سنیے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ حسنین کریمین آ گئے، تو جب حضور علیہ السلام سجدہ کرتے تو یہ دونوں شہزادے حضور کی پشت انور پہ سوار ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں اور شہزادے حسب معمول آئے اور وہ جانے لگے تو کسی نے روکنے کی کوشش کی، اور جب حضور علیہ السلام نے نماز کی تکمیل فرمائی، مکمل فرما لی، تو حضور علیہ السلام نے اس کے بعد، کیا سرکار کی ہر بات ہی کمال ہے، ارشاد فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ سبحان اللہ الکریم و سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور ایمان افروز حدیث شریف جس کے راوی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن راحت عالم، مصطفیٰ جان رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم ہر نعمت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے وہ حسن ابن علی کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، کس قدر بڑی بشارت ہے۔ اور یہ ان کی جنت کی جو سرداریاں ہیں، یہ اور بھی بہت ساری احادیث کے اندر مختلف مواقع پر ہیں کہ حسنین کریمین سردار ہیں آل جنت کے، جو جنت کے جوان ہیں ان کے سردار ہیں یہ دونوں شہزادے۔ تو فرمایا جو جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ان کو دیکھ لے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث شریف کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین
جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد یعنی سرکار علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان سے بہتر ہیں۔ گرامی قدر حضرات، ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائیے کہ اس روایت کو عبداللہ بن شداد نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور یہ شام کی 2 نمازیں، اس سے مراد مغرب یا عشاء ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ جو تھا اس کو طویل کیا، اور بعض روایات میں ہیں کہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ سجدہ اتنا طویل تھا کہ وہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ حالت سجدہ میں مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں روح انور منور وجود پر نور سے پرواز نہ کر گئی ہو، اتنا طول سجدے کو۔ اور انہوں نے سر اٹھا کر اگلی طرف بھی دیکھا تو یہ نورانی منظر تھا کہ حضور سجدہ ہی میں رونق افروز تھے اور شہزادے حضور کی پشت انور پہ سوار تھے۔ بہرحال نماز مکمل ہوئی، اور بعد از نماز عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آج ایک سجدے کو طول بخشا گیا، اس کا سبب کیا تھا؟ فرمایا جب ہم سجدے میں گئے تو حسن آ گیا۔ یعنی دیکھیے کوئی اس میں ابہام نہیں ہے کہ کون آیا، سرکار علیہ السلام نام لے کر فرما رہے ہیں کہ حسن آیا اور وہ ہماری پشت انور پہ سوار ہو گیا۔ تو ہم نے چاہا جب یہ اپنی خوشی سے اتر جائے ہم بھی سجدے سے سر اٹھا لیں گے، نماز رب کی، سجدہ رب کے لیے۔ شہزادوں پر اس قدر الفت کے دریا بہہ رہے ہیں اور انہیں اس قدر نوازا جا رہا ہے کہ ان کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے اس سجدے کو طول بخشا ہے۔ یہ شان ہے سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ ایک اور حدیث شریف جس کو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، یہ منظر بھی بڑا کمال کا منظر ہے۔ ابن کثیر نے اصل بدایہ میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آستانہ عالیہ پر حاضر ہوا، حضور حجرہ منور میں رونق افروز تھے، اور حالت یہ تھی کہ حسنین کریمین پشت انور پہ سوار تھے، اور حضور نے گورے گورے ہاتھ زمین پہ رکھے ہوئے تھے، مبارک گھٹنے بھی زمین پر تھے، اور گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل سید اقدس نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ شریف میں چل رہے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ الکریم۔ تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ نورانی منظر دیکھا، اب دیکھیں نا، ہم جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں تو بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں، عوام جوش میں آتی ہے، نعرے لگاتے ہیں، کہاں بیان اور کہاں آنکھوں دیکھا منظر۔ یہ آنکھوں دیکھا منظر ہے جس کو وہ دیکھ رہے تھے۔ تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط محبت میں یہ پکار اٹھے، کہا کہ اے شہزادو، تمہیں اپنے کندھوں پہ سوار کرنے والی ذات کتنی عظیم ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ دونوں بھی بہت اچھے سوار ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور روایت سماعت کیجئے جس کو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سرکار سیدنا امام حسن کریم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھایا ہوا ہے اور حضور باہر تشریف لائے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ اے شہزادے، سواری کتنی اچھی ہے؟ تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سوار بھی بہت اچھا ہے۔ دیکھیے، ظاہری سی بات ہے کہ محب کی نظر محبوب کی ذات تک ٹھہری رہتی ہے، اور انہیں حضور ہی کی ذات تک ٹھہرنا تھا، تو وہ اس اعتبار سے ذکر کر رہے ہیں کہ کیا شان ہے آپ کی، کیا مقدر پائے ہیں، حضور کے کندھوں پہ سوار ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے محبوب ہیں حسنین کریمین۔ تو حضور علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور حدیث شریف سماعت کیجئے گا۔ کثیر صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان باتوں کو بیان کیا، اور ابن کثیر نے اسے البدایہ میں لکھا، دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سرکار سیدنا امام حسن پاک کی زبان اطہر اپنے داہنے پر نور میں لے کر، جیسا کھجور منہ میں لی اسے بندہ چوس رہا ہے، کسی چیز کو چوسا جاتا ہے، تو حضور ایسا معاملہ فرما رہے تھے سرکار امام حسن کی زبان اطہر کے ساتھ۔ اور یہ ان دونوں شہزادوں کو ایک بار نہیں، کئی بار اعزاز حاصل ہوا۔
ایک بار یوں ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کسی سفر سے واپس تشریف لائے اور معمول اقدس یہی تھا کہ واپسی پر حضور بطول زہرا مخدومہ کائنات صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم کے ہاں رونق افروزی ہوتی، جو ہم ذکر بھی کر چکے۔ تو دیکھا کہ شہزادوں کے رونے کی آواز آئی ہے۔ استفسار ہوا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ جواب میں یہ بیان کیا گیا کہ پانی موجود نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو۔ تو سیدہ کریمہ عالیہ نے پردے ہی میں حضرت امام حسن حوالے کیے، تو سرکار نے امام حسن کو اپنی گود میں لے کر اپنی زبان ان کے دہن شریف میں عطا کی، اور پھر فرما دوسرے شہزادے کو بھی دو۔ امام حسین عالی مرتبت سیدہ پاک نے پردے ہی کی اوٹ سے حضور علیہ السلام کے حوالے کیے، تو سرکار نے سید الشہداء امام علی مرتبت کو بھی لیا اور ان کے دہنے پر نور میں بھی اپنی زبان حق ترجمان عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس پر یہاں اس موقع پر عاشقوں کا امام اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی اشاہ امام محمد رضا قادری سلامی پیش کرتے ہیں اس بارگاہ میں۔ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، مجتبیٰ چنے ہوئے کو کہتے ہیں، کہا وہ حسن جو چنے ہوئے ہیں اور سردار ہیں سخیوں کے، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام کے عزت والے شان والے مبارک کندھوں پر جو راکب ہے، سوار ہونے والا ہے، اس حسین کو، اس امام حسن پاک پر لاکھوں سلام۔ اوج مہر ہدا موج بحر ندا، روح سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ کہ حضرت امام حسن ہدایت کا وہ مہر ہیں جو بڑے عروج پر ہے، ہدایت کا روشن مہر ہیں، اور موج بحر ندا آپ پاکیزگی اور طہارت کے سمندر کی موج ہیں۔ روح سخاوت بے لاکھوں سلام۔ روح ایک ہے روح اور ایک ہے روح، تو یہ کہتے ہیں خوشبو کو۔ روح سخاوت پہ لاکھوں سلام، سخاوت کی روح کی خوشبو ہیں سرکار سیدنا امام حسن پاک، ان پہ لاکھوں سلام۔ اور اب وہ شعر آ گیا جو سنانا چاہتا تھا کہ شہد خار لعاب زبان نبی۔ اب دیکھیے شہد میں وہ مٹھاس کہاں جو لعاب اقدس میں ہے، شہد میں وہ لطف کہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کریم میں ہے۔ اور پھر ایک ہے لعاب کا دہن سے جدا ہو کر کسی کو ملنا اور اس کا پانا اور اس کی برکت کسی کا لے لینا، اور ایک ہے کہ لعاب شریف ما زبان اطہر، شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ گیر کہتے پکڑنے والے کو، تو حضور علیہ السلام جو معصوم ہیں ان کی چاشنی کو پانے والے امام حسن پر لاکھوں سلام۔ یہ انداز محبت ہے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نور اللہ مرقدہ کا۔ اور امام احمد رضا سے ہی ہم نے اہل بیت کا ادب سیکھا، امام احمد رضا سے ہی اہل بیت کی محبت سیکھی، اور شکر ہے کہ ہمارا امام احمد رضا ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ امت مسلمہ کو اور اس کے دل کو حضور کی ذات سے جوڑا ہے، وہاں سے بھاگنے نہیں دیا، اور ساری امت کو میسج دیا ہے اس وفادار در رسول کریم امام احمد رضا نے کہ خدا کا یہی ہے در، اللہ کی قسم اللہ کا در یہی ہے، نہیں کوئی اس میں مفق، نہیں کوئی اور مفر مقر ٹھکانے کو کہتے ہیں، یہ قاف کینچی والا قاف مقر، اور مفر فرار ہونے کی جگہ۔ حضور کے در کے سوا فرار ہو کے کدھر جائیں گے، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ آئیے اس سے ایک قدم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار امام حسن مجتبیٰ کا بہت زیادہ اعزاز و اکرام کرتے تھے، اور آپ پر فدا ہوتے تھے، آپ سے بہت درجے کی محبت کرتے تھے۔ اور ایک حدیث آپ بخاری کی سن چکے ہیں کہ کندھوں پر بٹھا کر شہنشاہ صدق کو صفا کہتے ہیں میرا باپ آپ پہ قربان، آپ کی حسین صورت میرے بھائی ابو الحسن سے نہیں بلکہ میرے محبوب، میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے حضرت امیر المومنین امام الواصلین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ابن کثیر نے لکھا حضرت فاروق اعظم کا محبت حسن و حسین کا انداز بھی جدا تھا۔ واقدی نے یہ روایت نقل کی ہے
کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور یہ حضرت فاروق اعظم کی ایجادات میں سے بھی ہے کہ مردم شماری جسے کہا جاتا ہے، اس کے لیے رجسٹر مرتب کیے گئے۔ تو اب اس رجسٹر میں پہلا نام کس کا لکھا جائے؟ تو بات یہ بھی ہو رہی تھی، چونکہ سلطنت اسلامیہ اور مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی جانشینی کے منصب پر خلافت راشدہ کا جو دوسرا نمبر ہے اس پر حضرت عمر فاروق ہیں، تو ان کا اور ان کی فیملی کا نام لکھا جائے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، سب سے پہلے نام محبوب خدا کے اہل بیت کا ہوگا، ہماری باری بعد میں آئے گی۔ اور اسی طرح سلطنت اسلامیہ کی طرف سے، ریاست مدینہ منورہ کی طرف سے جو رعایا کے لیے وظائف مقرر کیے گئے، اب تو لوگ یورپ کے قصیدے گاتے ہیں کہ وہاں روزینہ دیا جاتا ہے، یومیہ خرچ دیا جاتا ہے، یہ خرچ کی رد چلی کہاں سے ہے؟ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ اور گزشتہ برس کم و بیش ہمارے 4 قسطیں ہیں، سلسلے ہوئے ہیں کہ جس میں ہم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنہرے دور خلافت کو تفصیل کے ساتھ الحمدللہ بیان کیا۔ گورنروں کے لیے ان کے اصول کیا تھے، رعایا کے ساتھ شفقت کیسی تھی، مجبوروں کی مدد کیسے کی جاتی تھی، ظالموں کو کس طرح انجام پہ پہنچاتے تھے، مظلوموں کی کیسے داد رسی ہوتی تھی، وہ سلسلے سننے چاہیے۔ اور یوٹیوب چینل پہ بھی آپ واحد ٹی وی WAHAD پر دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے اس پیج پر بھی پچھلے سال کے بیانات کو نکال کر سن سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو اس فورم پر یہ کثیر معلومات ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں رجسٹر بنایا گیا، تو اس رجسٹر کے اندر وظائف مقرر کیے گئے کہ کن کن کو کتنے کتنے وظائف دیے جائیں گے۔ تو اس رجسٹر میں سر فہرست جلی حروف سے جو مبارک نام تھے وہ سرکار سیدنا امام حسن و سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے تھے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ بدر والوں کے جو وظائف ہیں وہ باقی صحابہ کرام علیہ رضوان سے زائد مقرر کیے گئے، کیونکہ اہل بدر کی شان خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ، اور عشرہ مبشرہ کے بعد افضل ترین صحابہ کرام جو ہیں وہ شہداء و شریکان بدر ہیں۔ تو بدر والے جو تھے ان کے وظائف مقرر کیے گئے، اور ان کے وظائف کیا مقرر ہوئے تھے؟ 5,000 درہم۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادوں سے محبت کا انداز دیکھیں، فرمایا جو وظیفہ اہل بدر کا مقرر ہوا ہے وہی وظیفہ بطور نظر شہزادوں کا مقرر کیا جاتا ہے، شہزادوں کو بھی اہل بدر کے برابر وظیفہ پیش کیا جائے گا۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز تھا ان پاکوں کے ساتھ محبت کا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت سیدی الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرائے آفاق کتاب کہ جس میں عشق رسول کی ندیاں بہا دی امام احمد رضا نے، الامن والعلا، اس کے اندر آپ نے ایک روایت لکھی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کاشانہ خلافت حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر رونق افروز ہوئے۔ سرکار فاروق اعظم کے صاحبزادے آپ کے جانے سے پہلے اجازت مانگ رہے تھے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم مصروف ہیں، تم بعد میں آنا۔ تو حضرت امام حسن پاک نے بھی یہ بات سن لی، تو اس لیے آپ نے وہاں دروازے پر اجازت لینے والا عمل نہ کیا اور واپس تشریف لے آئے کہ آپ مصروف ہیں اور اپنے بیٹے کو اجازت نہیں ملی، تو اس لیے ہمیں بھی اجازت نہیں ملے گی ملاقات کی۔ بعد میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی کہ حضرت امام حسن پاک تشریف لائے تھے، تو آپ نے ان سے ملاقات فرمائی اور فرمایا کہ شہزادے، آپ کے آنے کی خبر آپ کے جانے کے بعد ہوئی، لیکن آپ بنا ملاقات کے کیوں تشریف لے گئے؟ تو سیدنا کریم ابن کریم مولا ابن مولا سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ آپ کے صاحبزادے نے اجازت مانگی تو آپ نے ان کو اجازت نہ دی، تو میں نے کہا کہ ہمیں بھی نہیں ملے گی۔ تو حضرت فاروق اعظم کا جواب سنیے، اس کا خلاصہ آسان لفظوں میں یہ ہے، فما آپ کو کس نے کہا کہ آپ اجازت کے پابند ہیں؟ یہ میرے سر پہ بال کس نے اگائے آپ کے نانا کے سوا؟ یہ مفہومی الفاظ میں نے استعمال کیے، اور یہ عرب کا محاورہ ہے
جیسے ہم کہتے سب آپ کی دین ہے، جیسے ہم کہتے سب آپ کے گھر کی خیرات ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ سب آپ ہی کا دیا ہوا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کا وہ محاورہ استعمال کیا کہ حضرت عمر کو جو شان ملی ہے وہ آپ کے نانا کی نسبت ہے، شرف صحابیت سے بہرہ مند ہونے سے ہے، حضور کی عطاؤں کا حصہ ہے، لہٰذا وہ اور ہیں جن کو اجازت کی ضرورت ہے، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ محبت و عقیدت ہے سیدنا عمر بن خطاب کی ان شہزادوں کے ساتھ۔ اور اسی طرح ابن کثیر نے لکھا کہ یمن سے حلے بن کر آئے، لباس ہی ہے یہ ایک خوبصورت بن کر آئے، اور وہ کم سن حضرات کے لیے تھے، آپ نے سب میں تقسیم کر دیے لیکن شہزادوں کو کوئی نہ دیے، اور وجہ یہ بیان کی کہ ان میں سے کوئی بھی شہزادوں کے شان کے لائق نہ تھا۔ اور پھر یمن میں آپ نے حکم جاری کیا کہ میں نے اپنے سرکار اپنے محبوب کے نواسوں کو کوئی حلہ نہیں دیا، مجھے ان کے لیے جلدی اور اعلیٰ درجے کے خوبصورت جبے چاہیے۔ چنانچہ جب وہ بن کر آئے تو حضرت فاروق اعظم نے خود شہزادوں کو پہنائے، اور اس وقت جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا اس بات کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آج عمر کے دل کو سکون ملا ہے کہ آپ کے وجود پر میں نے یہ حلے دیکھے ہیں۔ یہ ہے ان پاک ذاتوں کا ان پاکوں کے ساتھ محبتوں کا انداز۔ اسی طرح حضرت امیر المومنین داماد رسول کریم سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بہت درجے کی ان شہزادوں کے ساتھ محبت کرتے، ان کے ساتھ پیار کرتے، اور اس محبت اور پیار کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کا مدینہ پاک میں محاصرہ ہوا اور کم و بیش 40 دن بلوائیوں نے آپ کے آستانے کا محاصرہ رکھا، پانی بند کر دیا گیا، مسجد شریف میں آپ آ نہیں سکتے تھے، اور بعد میں آپ کو ظلماً شہید کیا گیا، تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر حفاظت کے لیے جن حضرات کا تقرر تھا ان میں مولا کائنات مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حکم پر حضرت سرکار سیدنا امام حسن مجتبی بھی موجود تھے، جو حضرت سیدنا عثمان غنی کا دفاع کرتے رہے۔ اور ایک بار یوں بھی ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدت کی پیاس لگی تو آپ نے فرمایا یہاں علی بن ابی طالب موجود ہیں، جواب ملا کہ وہ تو یہاں نہیں ہے، فرمایا کوئی ان کو جا کے میرا پیغام دے کہ پانی یہاں موجود نہیں ہے۔ تو سرکار مولا مرتضیٰ نے اپنے شہزادے اپنے جان نشین سرکار امام حسن کریم کو حکم دیا کہ وہ اپنے چچا حضرت عثمان کو پانی دے کر آئیں۔ چنانچہ سرکار امام حسن پاک مشکیزہ لے کر آئے، بلوائیوں نے روکنا چاہا اور اس میں کچھ ہلکا پھلکا آپ کو ضربوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن شیر خدا کا بیٹا ہے، سرکار امام حسن پاک نے حضرت عثمان غنی کے در دولت تک پانی کو پہنچایا۔ تو یہ سرکار سیدنا حضرت عثمان غنی کی ان سے محبت ہے، اور ان پاک ذاتوں کی سرکار عثمان غنی کے ساتھ محبت کا ایک اعلیٰ درجے کا انداز ہے۔ گرامی قدر حضرات، سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ کی ذات کے اعتبار سے ایک بات اور باقی انشاءاللہ عز و جل ہم کل حضرت سیدنا امام حسن پاک کی سخاوت، آپ کا حسن اخلاق، آپ کا ذوق عبادت، آپ کی سیرت کے پہلو اور آپ کے ارشادات انشاءاللہ عز و جل یہ ہم کل بھی ذکر کرنے کی برکت حاصل کریں گے۔ حضرت امام حسن مجتبی سید الاسخیاء، سخیوں کے سردار ہیں۔ بڑے بڑے لوگ سخی ہوئے، پر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی کی سخاوت ضرب المثل تھی، یعنی بچے بچے کی زبان پر آپ کی سخاوت کا چرچا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ابن کثیر و دیگر نے نقل کیا ہے کہ آپ عطا و بخشش پر جب آتے تو بسا اوقات ایک ایک سائل کو ہی 1 لاکھ درہم عطا فرما دیتے۔ دیکھیے آج کے دور میں ہمارے ملک کی کرنسی کو لے لیجئے، اگر جو بڑی ویک ہو گئی لیکن پھر بھی 1 لاکھ روپیہ وہ نکالنا، وہ تو دل نکل جانے کی جا ہے، لیکن چونکہ وہ سید الاسخیاء ہیں، سوالیوں کو کبھی رد نہیں فرمایا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا اس گھر کا ریتی رواج ہے، تو بسا اوقات ایک سائل کو 1 لاکھ روپیہ آپ عطا فرما دیتے۔
آپ نے 3 مرتبہ اپنے گھر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لٹا دیا، 2 مرتبہ کل کا کل اور 1 مرتبہ نصف، یعنی 2 مرتبہ کل کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی جتنی اشیاء تھی، ہمارے پنجابی محاورے میں کہتے سوئی بھی نہیں رہن دیتی، کوئی چیز نہیں رہنے دی، وہ کپڑا ہو، وہ اشیاء خرد و نوش ہوں، وہ برتن ہوں، وہ دیگر چیزیں ہوں، سب کی سب لوگوں میں بانٹ دیں، عطا کر دیں۔ یہ عمل آپ کی ذاریات میں 2 مرتبہ ہوا، اور 1 مرتبہ آپ نے اپنے آستانہ شریف کا جو آدھا سامان تھا وہ اللہ رب العزت کی راہ میں لوگوں کے اندر بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ آخر نواسے کن کے ہیں، بیٹے کن کے ہیں، جس کو دیکھیے سخاوت نے، پھر سرکار تو سرکار ہیں۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی سخاوت پر مزید باتیں کل بھی کریں گے، لیکن ان کی محبت دیکھیے، محبت میں فیس بک پہ لکھ کے لگا دوں مجھے بڑی محبت امام حسن پاک سے، میں تقریر میں کہوں مجھے بڑی محبت ہے، میں آپ کے سامنے کہوں مجھے بڑی محبت ہے۔ بھئی محبت صرف لفظوں کے اظہار کا نام نہیں ہے، ہمارے اندر ان کی سیرت و کردار کا پہلو کون سا ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے۔ لوگوں نے ان ذاتوں پہ فرقوں کے مینار کھڑے کر لیے، دن رات لڑائی جھگڑا طوفان بدتمیزی اس کے بازار گرم کر لیے، اور اگر کر نہ پائے تو وہ روشن کردار ہے کہ جس کو اپنا لیا جاتا تو معاشرے کے انتشار و افتراق ختم ہو جاتے اور یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا۔ کوئی بھی غربت کی اس حد تک تو نظر نہ آتا کہ لوگ آج کے دور میں بھی اپنے گھروں کے اندر بھوکے رات گزار رہے ہوں۔ تو لہٰذا پیغام امام حسن کے تذکرہ جلیلہ کے آخر کا یہی ہے کہ اس کریم، اس عالی جناب، اس عالی مرتبت ذات اقدس علی جدہ الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ادائے دل ربا سخاوت ہے، وہ سید الاسخیاء ہیں، سید الاسخیاء، سخیوں کے سردار ہیں۔ ہمیں بھی اپنی اوقات و حیثیت کے مطابق سخاوت کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، اور بالخصوص یہ ماہ رمضان شریف ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مواخات یعنی غمخاری کا مہینہ ہے۔ عید کی شاپنگ جاری ہے تو یتیم بچوں کو بیچ میں ایڈ کر لیجئے۔ اپنے گلی محلے میں دیکھیں کہ کوئی غریب غربت کی وجہ سے سحری افطاری کی سہولتوں سے محروم نہ ہو، 2 نوالے کسی کے حوالے کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اپنے ہاں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور یہ آپ کل سنیں گے مزید سخاوت پر تو انشاءاللہ تعالی دل باغ باغ ہو جائے گا، اور آپ کے کیا حسین ارشادات ہیں وہ سب انشاءاللہ مزید ہم کل ذکر کریں گے، تو یہ پہلو اختیار کیا جائے۔ اور میں یہاں اس سلسلے میں آخر پر توجہ دلانا چاہتا ہوں، آئمہ مساجد اور وہ حضرات جو حفاظ قرآن مساجد میں مصلی سنا رہے ہیں، اور مساجد کے جو خدام ہیں، اور مساجد کے اندر جو مؤذنین ہیں، یہ جو لوگ ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اہل ثروت کو چاہیے کہ ان کو حقیر نہ سمجھیں۔ یہ لوگ اس پرفتن دور کے اندر مسجدوں کے مصلوں اور ممبروں کی رونق ہیں، یہ بھی دنیا میں بستے ہیں، بجلی کے بل ان کو بھی آتے ہیں، ٹیلی فون کے خرچ ان کے بھی ہوتے ہیں، کریانے والا ان کو بھی اسی ریٹ پر اشیاء خرد و نوش دیتا ہے جس پر عام پبلک کو دیا جاتا ہے، کپڑے لدے والے بھی ان کو اسی ریٹ پہ کپڑا لدہ دیتے ہیں جس طرح عام لوگ دکان پہ خریداری کرتے ہیں۔ الغرض یہ انسان ہے، امام صاحبان، خطیب صاحبان، مؤذن، خصوصاً مسجدوں کے جو خدام ہوتے ہیں۔ تو مساجد انتظامیہ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسجدوں کے چندوں سے اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ انتظامیہ میں ایسے بخل پسند آ جاتے ہیں جو ان حضرات پہ خرچ کرنے کو شاید کو مسجد کی خدمت کا حصہ ہی تصور نہیں کرتے، اور یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مٹی کے نہیں پتھر کے بنے لوگ ہیں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار امام حسن پاک کی سخاوت کے ضمن میں ایسے حضرات کے نام یہ میسج چھوڑ رہا ہوں کہ خدا کا خوف کیجئے، اپنے ائمہ مساجد کا، مساجد کے خدام کا، وہاں کے معلمین و مدرسین کا، وہاں کے مؤذنین کا خیال کیجئے۔ عید کے موقع پر، اور وہ بھی شب قدر تک، اور بعض لوگ تو پھر عید کی صبح تک بھی لے جاتے ہیں، عید والے دن اکٹھے کر کے آپ کو دیں گے۔ بھائی صاحب ان کے بچے بھی ان سے کپڑے مانگتے ہیں،
انہوں نے بھی اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہوتا ہے. آپ مساجد کی انتظامیہ ہیں، مساجد کے مال اور بلڈنگ کے مالک نہیں ہیں. منتظمین کا کام انتظام کرنا ہے، وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتا. لہٰذا قیامت والے دن ہر عہدے والے سے اس کے عہدے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. آپ غور کریں کہ کیا آپ اپنے عہدوں کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، اس طبقے کا خیال کر رہے ہیں. خطیبوں نعت خوانوں کی تو موج لگی ہوئی ہے کہ ہم تقریروں پہ جائیں، نقیب نقابت پہ جائیں، ایک جلسے سے 10 ہزار 20 ہزار، اور پھر جو اس سے اگلے لیول کے ہیں کہ جو 60-70 ہزار فی گھنٹہ طلب کرتے ہیں، لاکھوں لاکھ طلب کرتے ہیں. لیکن یہ جو 5 وقت اذانیں بھی پڑھتے ہیں، یہ جو مصلوں پہ نمازیں بھی پڑھاتے ہیں اور جمعے کی تقریریں بھی کرتے ہیں، پھر ہمارے بچوں کو صبح و شام قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اتنا کام اتنی کم تنخواہوں میں کون سا طبقہ کر سکتا ہے؟ لہٰذا اپنے ائمہ مساجد کا خیال کیجئے اور ان کو مت اس نہج پر لے کر آئیں کہ یہ سوالیوں کی طرح ہاتھ پھیلائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا امام تمہارے اور اللہ کے درمیان سفیر ہوتا ہے، اچھے بندے کو مصلی پر کھڑا کرو. لہٰذا وہ بندہ جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان سفیر ہو، اپنے سفارتکاروں کا اچھا خیال کیجئے، ان کی ضروریات زندگی کو سمجھیے. اپنی جیب سے آپ نے کچھ نہیں دینا، دیں تو بڑی بات ہے، پھر تو آپ سخی ٹھہرے. اپنی جیب سے تو کچھ نہیں دیں گے. وہ جو مسجدوں کے اکاؤنٹ بھرے پڑے ہوئے ہیں وہ لوگوں نے اسی لیے دیے ہیں، اور یہ امام صاحبان مساجد ہی کا حصہ ہے. وگرنہ لائے کسی سیٹھ صاحب کے ذمے لگائیں کہ وہ سردیوں میں صبح فجر کی اذان پڑھے، کسی چودھری صاحب کے ذمے لگائیں کہ وہ سخت گرمیوں کے اندر بھی وہ ٹھنڈے موسم کو چھوڑ کر مسجد کا دروازہ کھولے، جھاڑو کرے، واش روموں کو بھی دیکھے صفائی ہے کہ نہیں، کوئی ٹوٹی بند تو نہیں ہو گئی، اذان بھی وقت پر پڑھے. 2 منٹ اذان لیٹ ہو جائے تو تماشا کھڑا کر دیا جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس اللہ کی مخلوق کا خیال کیجئے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.